اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام احمل نفسک لنفسک۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 ابواب جہاد بن نفس سے پہلا باب آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے کہ جہاد بن نفس واجب ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے اور انسان الہی اقدار کے حصول کے لیے محنت کرے۔ امام صادق آل محمد علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں احمل نفسک لنفسک، یعنی اپنے نفس کو خود اپنے لیے زحمت اور مشقت میں ڈال دو، یعنی خود زحمت کرو، خود محنت کرو اور اپنے نفس کو خود اپنے لیے محنت اور مشقت میں ڈالو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم خود اپنے نفس کو اپنے لیے زحمت اور مشقت میں نہیں ڈالو گے، لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ، تو تمہارا غیر تمہارے لیے تمہارے نفس کو حمل نہیں کرے گا، زحمت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا۔ جب تم خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہو تو کسی دوسرے سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھائے؟ اس حدیث کا ظاہری معنی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا وزن، اپنا بوجھ خود اٹھائے، اپنا کام خود کرے۔ معاشرے میں ایسے بہت سے افراد آپ نے مشاہدہ کیے ہوں گے جو نکمے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ہیں، یعنی حتیٰ اٹھ کے ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے، اس قدر وہ معاشرے پر بوجھ ہے۔ ان کو کپڑے کوئی استری کر کے دے، کوئی ان کو کپڑے دھو کے دے، کوئی ان کو کھانا پکا کر دے، کوئی ان کے گھر کی صفائی اور ان کے کمرے کی صفائی کر کے دے، کوئی ان کے جوتے پالش کر کے دے، کوئی ان کے لیے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا تیار کرے، یعنی الغرض تمام کام دوسروں نے ان کے لیے کرنے ہیں اور انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا ہے، صرف بطالت میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے معاشرے میں ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہوگا جو معاشرے پر بوجھ ہیں، جو خاندان پر بوجھ ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، محنت کریں، مشقت کریں، زحمت کریں، جد و جہد کریں۔ اس حدیث کے ظاہری معنی میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں احمل نفسک لنفسک، کہ اپنے نفس کو خود اپنے لیے مشقت اور محنت میں ڈالو، یعنی اپنا کام خود کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم خود اپنا کام خود انجام نہیں دو گے، لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ، تو تمہارا غیر تمہارے لیے یہ کام انجام نہیں دے گا۔ جبکہ اگر ہم حدیث کے باطنی معنی کی طرف توجہ کریں تو انسان کے دو بعد ہیں، دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں، دو زاویے ہیں انسان کے۔ ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی ہے۔ ظاہری پہلو انسان کا یہی اس کا بدن ہے جو مادی ہے، جبکہ انسان کا باطنی بعد اور باطنی پہلو جو ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، جو انسان کا نفس ناطقہ ہے، یہ نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے۔ اس نفس ناطقہ نے انسان کے بدن کے بوجھ کو حمل کرنا ہے تاکہ اس بدن کا بے عنوان ابزار، بے عنوان اعلیٰ استعمال کرے اور خود اپنی ترقی کے لیے جد و جہد کرے۔ لہٰذا امام صادق آل محمد یہ فرما رہے ہیں احمل نفسک لنفسک، کہ اپنے نفس کا خود اپنے لیے بوجھ اٹھاؤ، یعنی تمہارا نفس ناطقہ جو ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس نفس ناطقہ کو خود اپنی ترقی اور اپنی تعالی کے لیے اس بدن کے بوجھ کو اٹھانا ہے۔ اگر تم خود اپنے اس بدن کے بوجھ کو نہیں اٹھاؤ گے اور اپنی ترقی کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تو تمہارے لیے آ کر نماز نہیں پڑھے گا،
کوئی دوسرا تو تمہارے لیے آ کر روزہ نہیں رکھے گا، کوئی دوسرا تو تمہاری جگہ پر تسبیح نہیں کرے گا، ذکر نہیں کرے گا۔ تو یہ انسان نے خود اگر سعادت حاصل کرنی ہے، اگر انسان نے بلند مقام پر پہنچنا ہے، انسان نے اگر عالم ملکوت تک پہنچنا ہے کہ جہاں سے انسان کی حقیقت وابستہ ہے، تو انسان کو خود اپنے لیے جدوجہد کرنا ہے اور اس بدن کو حمل کر کے ایسے اعمال انجام دینے ہیں کہ جس سے انسان کی سعادت ہو سکے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ اگر ہمیں استاد کامل مل جائے تو بس اس نے ایک پھونک مارنی ہے اور ہم نے فوراً آیت اللہ قاضی بن جانا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہمیں خود اپنے بدن کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، اپنے اس بدن کو ریاضت دینا ہوگی۔ ریاضت بدن کیا ہے؟ یہی بدن چاہتا ہے کہ آرام سے نرم اور گرم بستر پر سو جائے، آپ اس بدن کو کہتے ہیں نہیں اٹھو، اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے نماز تہجد پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو آپ اپنے بدن کو اس کی خواہش اور اس کے میل کے مطابق رفتار نہیں کرنے دے رہے، بلکہ اس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ رات کو اٹھے گا، نماز تہجد پڑھے گا، تو تعالی اور ترقی کس کی ہوگی؟ انسان کے نفس ناطقہ کی ہوگی، انسان کی حقیقت کی ہوگی۔ بس اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ نفس ہیں، اور لوگ بس اوقات انہی بحثوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، انہی چیزوں میں انسان پھنسے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کا نفس ایک ہی نفس ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اس سے کوئی کام نہیں لیں گے، تو ایسا نفس سرکش ہو جاتا ہے، طغیان ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اس نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس نفس امارہ کو اسی کی نفسانی خواہشات کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس ہوائے نفس میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور جب آپ اس نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اس کی خواہش کے برخلاف اسے وادار کرتے ہیں، اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے، تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور جب یہی نفس عالم ملکوت تک پہنچ جاتا ہے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، در حقیقت انسان کا نفس طائر ملکوتی ہے، ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس نے ملکوت کی طرف پرواز کرنا ہے، اور اس ملکوت تک پرواز کرنے کے لیے اسے اس بدن کو حمل کرنا ہے، تاکہ اس بدن کو نماز تہجد کے لیے بیدار کرے، اس بدن کو تلاوت قرآن کے لیے بیدار کرے، اس بدن کو روزے پر وادار کرے، اور مختلف قسم کی شرعی ریاضتوں پر اس بدن کو وادار کرے، تاکہ یہ نفس جو طائر ملکوتی ہے یہ ملکوت کی طرف پرواز کرے، چونکہ اس کا رجحان ملکوت کی طرف ہے۔ لہٰذا یہ نفس اگر تزکیہ اختیار کرتا ہے، چونکہ طائر ملکوتی ہے، اور اس پر اگر عالم ملک کی یعنی عالم مادہ کی غبار اور گرد آ جاتی ہے، تو یہ پرندہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نفس نے تزکیہ کیا ہے، یعنی اپنے وجود سے عالم ملک کی کثرت کو، عالم ملک کے رذائل کو اس نے جھاڑ دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خود کو آلودگیوں سے پاکیزہ رکھا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ نفس اب تزکیہ شدہ ہے۔ لہٰذا اس انسان نے خود اپنے آپ کو تزکیہ دینا ہے، کسی اور نے آ کر اس کو تزکیہ نہیں دینا ہے۔ بس اگر انسان اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ میں تبدیل کرتا ہے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرتا ہے، تو یہ ملکوت کی طرف پرواز کرے گا۔ لہٰذا امام صادق جو یہ فرما رہے ہیں کہ احمل نفسک لنفسک، کہ اپنے نفس کو اپنے لیے یعنی اپنے نفس کے لیے مشقت میں اور زحمت میں ڈالو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تمہارے لیے نہیں کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ، تو تمہارا غیر تمہارے لیے یہ کام نہیں کرے گا۔ یقینی بات ہے، آپ معاشرے میں دیکھ لیں، انسان جو خود نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اگر کسی کو اجیر بھی کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے اس طرح سے نماز نہیں پڑھے گا جیسے انسان خود پڑھ سکتا تھا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے، تاکہ وہ نفس اس بدن کو زحمت سے حمل کرے، بیدار کرے، اور اس سے عالم ملکوت کی طرف راغب کرے، تاکہ انسان کا نفس ملکوتی بن جائے۔
اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنے اس بدن کا درست استعمال کریں اور اپنے اس بدن کو بطالت میں ضائع نہ کریں، اسے نفس امارہ میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔